سو گائز یہ دیکھیے کہ جنگل میں برڈز کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. اس ویڈیو میں آپ کو مختلف برڈز دکھائی دیں گے اور بہت ہی خوبصورت احساس ہوگا، کیونکہ قید میں موجود پرندوں کو دیکھنا بہت ہی الگ بات ہوتی ہے، اور جنگل میں مختلف جانوروں کو یا پھر نایاب پرندوں کو دیکھنا بہت ہی الگ بات ہوتی ہے. کسی برڈ کو ریئل میں اپنی آنکھ سے دیکھنا جنگل کے اندر کسی وائلڈ برڈ کو، وہ زیادہ قیمتی ہے، وہ زیادہ اس پہ پیسہ خرچ ہو سکتا ہے آپ کا. مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں کہ یار مجھے بجیز دیکھنے ہیں جنگل میں اڑتے ہوئے جو آزاد گھومتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے آپ کو آسٹریلیا جانا پڑے گا، کیونکہ یہ آسٹریلیا میں ہی ہوتے ہیں. تو آپ کا پیسہ لگے گا، پھر آپ کو گائیڈ کی ضرورت پڑے گی، وہاں پہ گائیڈ آپ کو چاہیے ہوگا جو آپ کو پہنچا سکے اور آپ کو حفاظت سے وہاں لے جائے اور آپ کو دکھائے اور آپ شوٹ کر سکیں. اسی لیے جو جنگلی جانوروں کی یا جنگلی پرندوں کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہوتی ہیں. ان کو بنانے پہ ٹھیک ٹھاک خرچہ آیا ہوتا ہے. نیشنل جیوگرافک یا پھر ڈسکوری چینل یا پھر وائلڈ لائف دوسرے چینل، ان میں سے کئی چینل ایسے ہیں جنہوں نے 5 منٹ کی ویڈیو بنانے کے لیے 5 ملین ڈالر خرچ کیے ہیں، اور ان 5 ملین ڈالر کی بنائی ہوئی ویڈیوز سے انہوں نے کئی 200-300 ملین ڈالرز بھی بنائے ہیں. جس طرح آپ کسی بھی جنگلی پرندے کو یا جانور کو جب کسی پنجرے میں بند کریں گے تو وہ ٹکرے مار مار کے مر جائے گا، ظاہر سی بات ہے. اگر کسی بھی آپ جنگلی پرندے کو قید کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے، تو اس کا ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے. اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں، اس کو پالنا چاہتے ہیں، کسی جنگلی پرندے کو یا جانور کو اگر آپ پالنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، وہ فالو کرنا پڑتا ہے. پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ اس کو حفاظت سے پکڑا جائے گا. حفاظت سے پکڑنے کے بعد اس کو کسی حفاظتی باکس میں شفٹ کیا جائے گا ٹریولنگ کے لیے، جہاں بھی آپ لے جانا چاہتے ہیں. وہ ٹریولنگ کیج یا ٹریولنگ باکس اس طرح کا ہونا چاہیے کہ پرندہ یا جانور اس میں کمفرٹیبل فیل کرے، اور اگر وہ پھڑپھڑاتا ہے یا بدک جاتا ہے تو اس کو چوٹ نہ لگے. اس طرح کا محفوظ پنجرہ یا پھر اس طرح کا محفوظ باکس تیار کروانا پڑتا ہے، اس پر بھی خرچہ آتا ہے. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جہاں پر آپ اس کو رکھیں گے وہ جگہ بڑی ہونی چاہیے، اور ایسی نہیں ہونی چاہیے جس طرح آپ گھر میں کسی طوطے کو یا جانور کو رکھتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ بڑی. ظاہر سی بات ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ کسی جنگلی پینڈا کو شفٹ کر رہے ہیں کسی اپنی جگہ پہ، کسی اپنی زمین پہ، فارم ہاؤس پہ، تو اس پینڈا کو ظاہر سی بات ہے جتنا بڑا جنگل ریکوائرڈ ہوتا ہے آپ وہ تو پرووائڈ نہیں کر سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ اتنا بڑا کیج پرووائڈ کریں گے جو تھوڑا سا بڑا ہوگا. تھوڑا سا بڑا سے مراد یہ کہ کم سے کم بھی 200 گز کی جگہ ہونی چاہیے ایک پینڈا کے لیے. اسی طرح اگر آپ بگلے کو یہ جو بگلے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ان کو کرینز کہا جاتا ہے، اس طرح سے کچھ نام ہوتا ہے ان کا. اگر آپ ان کو رکھنا چاہیں، یا اس طرح کی بطخ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جس کو سوان کہا جاتا ہے، وائٹ سوان یا اس طرح کی، تو ان کے لیے ایک تالاب ہونا چاہیے، ایک پوری پراپر ٹیریٹری ہونی چاہیے جو ان کے ہیبیٹیٹ سے میچ کرتی ہو. اس طرح سے کیا ہوگا کہ پھر یہ کمفرٹیبل فیل کر پائیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی دوسری طریقے سے کسی جنگلی پرندے کو اپنے پاس رکھنا چاہ رہے ہیں تو اس میں صرف اور صرف بد دعا ہے، گناہ بھی ہے، اور کچھ کنٹریز میں تو کرائم بھی ہے. اور جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ میں آپ کو اب سمجھاتا ہوں. جس طرح کسی جنگلی جانور کو کسی چھوٹی سی جگہ پر لا کر اپنے پاس لا کر خوبصورتی بنانے کے لیے قید کر لینا غلط ہے، گناہ ہے، اسی طرح ایسا برڈ، ایسا جانور جو آپ کا پالتو ہے، مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ جو ہے وہ بجری آزاد کر دیتے ہیں کہ یار آج میں جو ہے نا میں اسلام آباد شفٹ ہو رہا ہوں تو میں اس کا گیٹ کھول دیتا ہوں، یہ جہاں جانا چاہیں چلے جائیں، کیونکہ میں نے چلے جانا ہے، ساتھ لے کے جا نہیں سکتا، تو میں ان کو آزاد کر رہا ہوں. تو آپ ان کو آزاد نہیں کر رہے، آپ ان کو مار رہے ہیں. کیسے مار رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، جس طرح جنگلی جانور قید میں نہیں رہ سکتا، اس طرح وہ پرندہ جو ساری زندگی قید میں رہا ہے وہ جنگلی ماحول میں نہیں رہ سکتا. جب بھی آپ اپنے کسی بجری کو اڑائیں گے یا کسی فنچ کو اڑائیں گے، تو اگر بہت ہی شاطر اور ہوشیار نکلی، زیادہ سے زیادہ ایک دن ٹک پائے گی، دوسرے دن نہیں ٹک سکتی، زیادہ سے زیادہ ایک دن. بلکہ کئی کیسز میں تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ مارکیٹ سے ہاتھ کے اندر سے بجری چھوٹا، اور جیسے ہی وہ چھوٹا 5ویں سیکنڈ بعد اس کو کوئی چیل یا کوا پکڑ کر لے گیا. فنچ تو اتنے آرام سے کوا پکڑتا ہے کہ جیسے بچے بنٹیاں پکڑتے ہیں اس طرح فنچ کو کوا آرام سے پکڑ لیتا. اب جب یہ پرندے جنگلی ماحول میں بھی پائے جاتے ہیں آسٹریلیا میں، تو یہ یہاں پر جنگل میں کیوں نہیں سروائیو کیے جاتے کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے آپ نے ان کو قید میں رکھا ہوا تھا یا کیپٹیوٹی میں رکھا ہوا تھا، وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اس میں اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دیکھا جائے تو ہمارے مذہب میں بھی پرندے پالنے پہ کوئی قید نہیں ہے، پرندے کو رکھنے پر بھی کوئی قید نہیں ہے. پرندے کو نقصان پہنچانے پر بہت گناہ ہے، پرندے کو پیاسا رکھنے پر یا پرندے کو بھوکا رکھنے پر یا پرندے کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانے پر گناہ ہے. مطلب آپ پرندے رکھیے، مرغیاں پالیے، اور برڈز بھی رکھ سکتے ہیں آپ، لیکن وہ برڈ رکھ سکتے ہیں جو مانوس ہو سکے
مانوس سے مراد یہ کہ آپ کے ساتھ فیملیئر، یعنی کہ آہستہ آہستہ وہ کمفرٹیبل ہو سکے. مثال کے طور پہ میں باہر سے کوا اٹھا کے پنجرے میں ڈال دوں پکڑ کے تو وہ گناہ ہے. اب فنچیں ہیں، مجھے پتہ ہے یہ بریڈ کرتی ہیں، بچے بھی اس کے پنجرے میں ہی نکلتے ہیں، باہر ان کو چھوڑیں گے تو ان میں اتنا اسٹیمنا نہیں ہے. جو پرندہ پنجرے میں ہی پیدا ہوتا ہے، جس کی بریڈ ہی پنجرے میں آ رہی ہے، تو اس میں اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا کہ وہ باہر اڑ سکے. تو اس کو پھر کیری آن کرنا چاہیے ایز اے پیٹ. اگر آپ اس کو اڑانے کی کوشش کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ باہر کھا پی لے گی یا سروائیو کر جائے گی، تو بھائی ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس میں وہ گٹس ہی نہیں ہے، اس کو وہ گیمز ہی نہیں آتے جو وائلڈ برڈز کرتے ہیں. وائلڈ برڈ کیا کرتا ہے؟ گیم سے مراد یہ کہ وائلڈ برڈ کے لیے گیم ہوتا ہے صبح اٹھ کے جانا اور کھانا تلاش کرنا، اور اس بھوکا پیاسا وہ نکلتا ہے، اس کو کھانا کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، کبھی وہ پانی پی کے کام چلا لیتا ہے ایک دن. لیکن جو برڈ آپ کا کیپٹیوٹی میں ہوتا ہے، اس کو ایک جگہ سے کھانے پینے کی عادت ہوتی ہے. اس کو وہ گیمز نہیں آتے کہ ڈھونڈنا اور ہائیڈ اینڈ سیک والے کام اس کو نہیں آتے، تو اس میں اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا. ہاں چانس ہوتا ہے، دیکھیں اللہ کے حکم سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے ایک کیس دیکھا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے پنجاب میں یہ کیس دیکھا تھا. میں نے نام میرے ذہن سے نکل گیا اس جگہ کا. بہت خوبصورت جگہ ہے پنجاب کے اندر، بڑی عجیب سی جگہ ہے یار. وہاں پہ پانی بھی ہے، ایک سمندر بھی ہے وہاں پہ، سمندر یا تالاب کہہ لیں، کچھ اس طرح کا ہے. اور بنٹیرا یاد آ گیا. بنٹیرا ہے پنجاب کے اندر، ہمارے کافی ریلیٹیوز وہاں رہتے ہیں. میں وہاں گیا تو وہاں پہ ایک فشر جنگل میں گھوم رہا تھا. اب ظاہر سی بات ہے وہاں پہ فشر کی کوئی ٹیریٹری تو ہے نہیں اس طرح کی کہ وہاں پر وہ نیچرلی پایا جائے. تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کسی کا چھوٹ کے آ گیا ہوگا اور یہاں پہ گھوم پھر رہا ہے. لیکن اس کی باڈی لینگویج دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کسی کا چھوٹ کے تو ہو سکتا ہے آیا ہو، لیکن جس طرح وہ گھوم رہا تھا ایسا لگ رہا تھا اس کو چھوٹے ہوئے زمانہ ہو چکا ہے. مطلب وہ اتنے آرام سے وہاں پہ ہائیڈ اینڈ سیک گیم کھیل رہا تھا، ادھر سے ادھر خوش ہوتا ہوا گھوم رہا تھا. اور اس کے کھانے پینے کا جو طریقہ تھا اس ایریا میں، وہ پرٹیکولر ایریا میں ہی رہ رہا تھا. دیکھیں کوئی پرندہ جب کہیں سے اڑ کے آئے گا نا تو وہ لمبا لمبا بس بھاگتا ہی جائے گا، اس کو سمجھ نہیں آئی کہ میرا ایریا کون سا ہے یا میں کہاں رہوں. لیکن وہ جس طرح مطلب کہ گھوم پھر رہا تھا ایک درخت سے دوسرے درخت، اور اسی ایریا میں، خاص ایریا میں، کہ بھاگ بھی نہیں رہا تھا وہاں سے، تو اس سے صاف نظر آ رہا تھا کہ یہیں پہ ہی سوتا ہے اور یہیں پہ ہی اٹھتا ہے اور اسی ایریا میں گھومتا رہتا ہے. تو وہ عادی ہو گیا تھا. ایسا ضرور ہو سکتا ہے، اللہ کی مرضی ہو سکتی ہے کہ بھئی کوئی برڈ اگر نکلے اور وہ آہستہ آہستہ 5-6 دن میں ٹرین ہو جائے اس جگہ کا. تو وہ تھا بھی فشر، گرین فشر تھا. تو آپ کو پتہ ہے فشر تو پھر ہارڈ نیچر ہوتے، مطلب کہ ہارڈ بلڈ لائن کے ہوتے ہیں، بڑے سخت جان ہوتے ہیں، یہ رہ لیتے ہیں. تو وہ رہ گیا. اب مجھے نہیں پتا وہ اکیلا پتہ نہیں کہاں ہوگا، زندہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیز میں کیا فرق ہوتا ہے، کس پرندے کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں، اگر آپ کو پتہ ہوں گی تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. کیونکہ کئی بار ہم وہ کام کر جاتے ہیں جس کا ہمیں بھی اندازہ نہیں ہوتا، اور بعد میں جب ہمیں احساس ہوتا ہے اس وقت تک دیر ہو چکی ہوتی ہے. ہمارے مذہب میں بغیر کسی وجہ کے کسی جانور یا پرندے کو نقصان پہنچانا منع فرمایا گیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کوئی برڈ یا پرندہ یا کوئی جانور آپ پہ اٹیک کر رہا ہے، آپ نے جان بچانے کے لیے کچھ کر دیا یا شکار کے طور پہ کھانے کے لیے آپ نے پرندے کو مار دیا، تو وہ ٹھیک ایکسیپٹیبل ہے. بٹ بغیر کسی وجہ کے آپ کسی پرندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. سو گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا.